بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں میں نے آپ کو تھکاوٹ کی تعریف اور اس کی وجوہات بیان کی تھیں۔ آج جو ہے آگے اس سے نمبر 9 ہے مایوسی، ڈپریشن۔ مایوسی کی وجہ سے بھی ایک فرد اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ جب ایک فرد ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کا جسم کبھی بھی 100% فٹ نہیں رہتا اور وہ لازمی طور پر اپنے آپ کو تھکا ہوا، یعنی اس کے جسم میں تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں۔ نمبر 10 بزدلی۔ بزدل آدمی بھی تھکاوٹ کا جلد شکار ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے سے بہتر کھلاڑی کے سامنے آتا ہے تو اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، یعنی کہ اس کے جو عضلات ہیں وہ مخالف کھلاڑی کے مقابلے میں کارکردگی دکھانے میں دقت کا سامنا کرتے ہیں، یا وہ ان میں اتنی وہ ٹیمپرامنٹ برداشت نہیں ہوتی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے، تو وہ لازمی طور پہ جو عضلات ہیں، مسلز، وہ تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 11 ہے بد کردار، یعنی کہ کریکٹر لیس۔ ایسے لوگ جو اچھے کردار کے مالک نہیں ہوتے، ان کے جسم بھی کے اندر بھی تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ جو لوگ شراب نوشی، زنا وغیرہ یا اور جو عیب ہیں وہ کرتے ہیں، جس سے ان کے جسم میں جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جو تھکاوٹ کے ساتھ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ برے لوگ جب برا کام کرتے ہیں تو ان کو کسی قسم کا سکون نہیں ہوتا، بلکہ ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں۔ تھکاوٹ کی 2 اقسام ہیں جی، مینٹل فٹیگ اور مسکولر فٹیگ۔ اب جو مسل فٹیگ ہے، یہ وہ فٹیگ ہے جس میں جسم کے مسلز تھک جاتے ہیں، ان کو ہم مسکولر فٹیگ کہتے ہیں۔ اور جو مینٹل فٹیگ ہے، یہ وہ فٹیگ یا تھکاوٹ ہے جس میں کام کرنے کی زیادتی کی وجہ سے دماغ تھک جاتا ہے، اس کو ہم دماغی تھکاوٹ یا مینٹل فٹیگ کہتے ہیں۔ یہ 2 مسکولر اور مینٹل، جیسے جسمانی اور ذہنی، تو اسی طرح اس کا بھی وہی اسی طرح ہی ہے۔ اب تھکاوٹ کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں جی؟ کہ جن افراد میں تھکاوٹ مسلسل رہتی ہے ان کے جسم کی صحیح طریقے سے نشوما نہیں ہو پاتی، کیونکہ جسم کی بہتر نشوما کے لیے ضروری ہے کہ ایک فرد اپنے آپ کو ہر طرح کی بیماری سے دور رکھے اور ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو ریلیکس کرے۔ اگر ایک فرد اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو اس کی نشوما میں کسی نہ کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ ایک جسم کی پراپر نشوما نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 ذہنی نشوما میں کمی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ذہنی نشوما بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ ذہن اور جسم کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو ذہن بھی 100% پرفارمنس نہیں دے سکے گا۔ اگر ذہن تھکا ہوا ہو تو جسم 100% پرفارمنس نہیں دے سکتا۔ اس لیے کسی بھی کھیل کے لیے جب آپ فٹنس لیول چیک کرتے ہیں تو ہم ذہنی اور جسمانی دونوں کا فٹنس لیول چیک کرتے ہیں۔ ایک کھلاڑی کو دونوں میں فٹنس ثابت کرنا ہوتی ہے، لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ جب ایک فرد ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے تو اس کی ذہنی نشوما میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک فرد کی ذہنی نشوما صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ قامتی نقائص۔ جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے جسم میں قامتی نقائص بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایک فرد جسم میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم میں کسی نہ کسی چیز کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ اس کمی کا نقصان جسمانی اعضاء پر واضح ہوتا ہے، بعض دفعہ گردن پر چربی آ جاتی ہے، بعض دفعہ ریڑھ کی ہڈی میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ قامتی نقائص تھکاوٹ کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا،
کل انشاءاللہ اس سے آگے میں آپ کو پڑھاؤں گا.